السلام علیکم ایوریون۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایسے مقدس مقامات جن کے متعلق جو ہے آج بھی جو ہے لوگ وہاں جا کے جو ہے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم رشیا کی بات کریں گے، جس میں کہ رومز ہیں، ویل بونز سے جو ہے وہ رومز بنائے گئے ہیں۔ روس میں سائبیریا کے بحیرہ بیرنگ کے ایک چھوٹے سے اور دور دراز جزیرے ایٹیگران پر عظیم الحبسہ بیس کی پسلیاں اور ریڑھ کی ہڈیاں ترتیب سے رکھی گئی ہیں۔ یہ 550 میٹر، ان کے 550 میٹر طویل راستہ جو سمندر کے بالکل پاس ہی واقع ہے، ایک پراسرار اور کچھ حد تک پریشان کن نظارہ پیش کرتا ہے۔ رینیئر بتاتے ہیں کہ وہ روسی آرکٹک خطے میں شمال مشرق سائبیریا میں ایک نیشنل جیوگرافک مہمجو جہاز پر تھے اور انہوں نے یہاں پہ یوپک لوگوں کے ویل کی ہڈیوں سے بنائے گئے یہ راستہ دیکھا تھا، جو ممکنہ طور پر 2000 برس پرانا تھا۔ اس کے علاوہ رینیئر بتاتے ہیں کہ ان میں سے کئی سائٹس پر قریب ہی نوادرات بھی پائے گئے، اور آرکیالوجی کا نظریہ یہ ہے کہ لوگ ان جگہوں پر اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ رینیئر جو ہے وہ نیشنل جیوگرافک کے ایک مہم جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ ویل کی ہڈیاں اوکے جی رینیئر اس بارے میں بتاتے ہیں کہ ان میں سے کئی سائٹس پر قریبی نوادرات بھی پائے گئے، اور آرکیالوجی کا نظریہ یہ ہے کہ لوگ ان جگہوں پر اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ وہ ویل کی ہڈیاں کھڑی کرتے اور ان پر برفانی ریچھ یا کسی مشک بیل کی کھال ڈال کر ان کا کمرہ بنا لیتے، اور اس کے اندر یہ مقدس اجلاس منعقد کیا کرتے تھے۔ اب صرف ویل کی ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی مقدس سائٹس پر ایک روح کا احساس ہوتا ہے، جہاں دیو مالائی جانوروں اور زمینی ارواح کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ ایسی معنی خیر جگہ پر اس طرح کی کوئی بھی تقریب منعقد ہونے کا تصور کیا جا سکتا ہے، جہاں ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ ویل بون ایلی اور ویل کی ہڈیوں کے دیگر آثار قدیمہ مزارات اور مقدس تقریبات کی جگہوں کے طور پر بنائے گئے تھے۔ وہیں کچھ مقامی لوگوں کا آج خیال ہے کہ یہ جگہ ممکنہ طور پر ویل کا گوشت کاٹنے اور محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی، یعنی ایک شخص کی مقدس جگہ دوسرے کا سلیٹر ہاؤس ہو سکتی ہے۔ اوکے جی، نمبر 2، سعودی عرب میں ہم پتھر کے شہر کی بات کرتے ہیں۔ حجرہ امباتی لوگوں کا دوسرا شہر تھا، نباتین اس کا انگلش نام ہے۔ اوکے جی، جو اس سے قبل یہاں سے 500 کلومیٹر دور شمال مغرب میں آج کے اردن میں پیٹرا یا البترا نامی معروف دارالحکومت بھی بسا چکے تھے۔ سعودی عرب کے العلی خطے میں واقع پتھر کا یہ قدیم شہر، جسے مسلمان الحجر یا مدائن صالح بھی کہتے ہیں، پہلی صدی قبل مسیح تک پرانا ہے۔ یہ سعودی عرب کی وہ پہلی سائٹ ہے جو یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ یہاں 100 سے زیادہ انتہائی محفوظ مقبرے ہیں، جن کے بیرونی حصوں پر پتھروں میں دیدہ زیب نقاشی کی گئی ہے۔ رینیئر بتاتے ہیں کہ پیٹر کی جگہ کی طرح یہ جگہ بھی بادشاہوں، ملکوں اور معزز افراد کے مدفن ہے۔ یہ پورا علاقہ ایک قدیم کاروانی راستہ تھا۔ عرب تجارتی بحری جہاز جزیرہ نما سعودی عرب کے انتہائی مشرقی حصے پر لنگر انداز ہوتے، وہاں سے اونٹوں پر اس علاقے سے گزرتے، پیٹرا جاتے اور وہاں سے مقدس سرزمین میں داخل ہو جاتے۔ یہ لوگ بہت دولت مند رہے ہوں گے۔ رینیئر مزید کہتے ہیں کہ یہ علاقے بہت غیر معمولی ہیں کیونکہ یہ صحرا میں بالکل ہموار سطح ہے، اور پھر یہاں کچھ بڑی چٹانیں ہیں جس میں انہوں نے اپنے مدفن بنا رکھے ہیں۔ ان میں دروازے بھی ہیں، جسموں کو پتھر کے مقبروں میں رکھا جاتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کیا ان لوگوں کو خزانوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ سیاح حجرے کا دورہ کر سکتے ہیں اور حجاز ریلوے کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں، جو کبھی دمشق سے مسلمان زائرین کو مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں تک لایا کرتی تھی، یا پھر وہ گرم ہوا کے غبارے میں بھی بیٹھ کر اس مقدس مقام کو اوپر سے دیکھ سکتے ہیں۔ رینیئر کہتے ہیں کہ اس علاقے میں دریافتوں کے لیے کھدائی کی جا رہی ہے۔ ابھی صحرائے عرب کی گہرائیوں میں واقع اس مقدس مقام کے وسیع تر سیاق و سباق کو سمجھنے کا آغاز ہو ہی رہا ہے۔ اوکے جی، نمبر 3 میں ہے امریکہ میں انسانی لوگوں کے دستخط۔ امریکہ کے جنوب مغربی خطے، بالخصوص یوٹا اور نیو میکسیکو، ایریزونا اور کولوراڈو میں پتھروں کا قدیم آرٹ جا بجا پایا جاتا ہے۔ پیٹرو گلفس کہلانے والے یہ نقوش سب سے زیادہ فریمونٹ اور اناسازی لوگوں نے بنائے تھے، جن میں اکثر اوقات انسانی شبیہ، جانور، شکاری ہتھیار اور ہاتھوں کے نقش نظر آتے ہیں۔ ان سائٹس کو امریکہ کے اولین قبائل اب بھی مقدس مانتے ہیں اور انہیں اپنے ماضی اور ثقافتی ورثے سے ایک معنی خیز تعلق سمجھتے ہیں۔
رینیر کہتے ہیں کہ نیو میکسیکو کے شہر سینٹا فے میں رہتے ہوئے ہمیشہ اولین اقوام کے لوگوں میں بہت کشش محسوس ہوتی تھی۔ یہ تصویر یوٹا میں لی گئی تھیں۔ ان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ 4000 سال قدیم ہے، مگر یہ بہترین حالت میں ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک قدیم شخص اپنے ہاتھ رنگے اور پتھروں پر نقش نشان ثبت کر دے۔ ہاتھوں کے یہ نقوش گزرے زمانوں کی ایک طاقتور بازگشت ہیں۔ میں تصور کرتا ہوں کہ شکاریوں کا ایک گروہ سائے میں بیٹھا اور کہے کہ ہم یہاں اپنے دستخط کیوں نہیں کر دیتے۔ میرے نزدیک یہ ایسا کہنے کے مترادف ہوگا کہ ہم یہاں ہیں۔ یہ رینیر کی بات یہاں پہ کوٹ کی ہوئی ہے۔ سیاح امریکہ کے بیریئر ایئرز نیشنل مونیومنٹ میں انساتی لوگوں کی ایک قدیم آبادی اور اناج ذخیرہ کرنے کی جگہ فالن روف کھنڈرات میں ہاتھوں کے نقوش بھی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ یوٹا کے قصبے بلف میں سینڈ آئلینڈ پیٹروگوس پینل میں مختلف صدیوں میں پتھر پر بنائے گئے نقوش ہیں۔ ان میں کوکوپیلی بھی شامل ہے، جو بانسری بجانے والا اور انسانی تولید کا دیوتا ہے۔ منگولیا کے ہرن ستون۔ رینیر کہتے ہیں کہ منگولیا شاندار تاریخ والا ایک حیران کن ملک ہے۔ شمالی منگولیا میں قدیم مدفن جا بجا پائے جاتے ہیں۔ آپ گھاس کے میدان سے گزر رہے ہوں گے اور اچانک آپ کو پتھروں کا ڈھیر نظر آئے گا، جس کے اندر کسی انتہائی معزز جنگجو کی قبر ہوگی۔ انہی پتھروں کے اندر آپ کو تلواروں، جواہرات کے ڈبوں سمیت اس جنگجو کی اپنی زندگی میں جمع کردہ کئی نادر اشیاء ملیں گی۔ قریب ہی آپ کو ڈیئر سٹونز کہلانے والے قدیم ستون نظر آئیں گے، جو عام طور پر گرینائٹ کے ہوتے ہیں۔ رینیر بتاتے ہیں کہ مدفن کے قریب ہی آپ کو ایک ہی چٹان کا بنا ہوا ایک ایسا ستون نظر آئے گا جس پر ہرن بنا ہوا ہوگا، جو جنگجو کے تیر اور نیزے لے کر بلند ہو رہا ہے۔ جب جنگجو کسی جنت کی جانب پرواز کر رہا ہو تو ہرن اس کے ہتھیار ساتھ لے کے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ تانبے کے دور میں بنائے گئے یہ ستون شمالی منگولیا میں اوشیگین اوور سائٹ پر ہیں، جہاں پہ کئی تصاویر بھی جو ہے وہ لی گئی ہیں۔ یہ ستون 13ویں صدی سے 9ویں صدی قبل مسیح کے ہیں۔ اوشیگین اوور سائٹ پر تقریباً 30 ایسے ستون اور کئی پیٹروگلف پتھر کے مجسمے اور چٹانوں میں بنائے گئے مدفن ہیں۔ اس کے علاوہ خوئی تعمیر وادی میں تانبے کے دور کی ایک اور سائٹ ہے، جہاں سے 100 ہرن ستون ہیں۔ اس کے علاوہ ارخانگئی صوبے میں جرگالاتین عام نامی ایک جگہ کو ہرن ستونوں کی وادی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں ایسے کئی ستون آس پاس موجود ہیں۔ منگولائی افراد کا اپنے ماضی کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے۔ یہ ہرن ستون منگولائی ثقافت میں نہایت مقدس اور اہم تصور کیے جاتے ہیں۔ کمبوڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا مذہبی مقام جو ہے وہ اس ٹائم ہے۔ اینکور ویٹ میں مندروں کا یہ وسیع کمپلیکس دنیا کا سب سے بڑا مذہبی مقام ہے، جو کمبوڈیا کے دوسرے سب سے بڑے شہر سیم ریپ کے باہر ہے اور 400 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ 12ویں صدی کے اوائل میں خمیر سلطنت کے دارالحکومت کے طور پر قائم ہونے والی یہ جگہ اصل میں ہندو مندر تھی، مگر اسی صدی کے اختتام تک یہ بدھ مذہب کی مقدس جگہ بن گئی تھی، اور اب یہ دنیا میں بدھ افراد کی سب سے اہم زیارتوں میں سے ایک ہے۔ راہب اور راہبائیں، مقامی کمبوڈائی لوگ اور دیگر بدھ افراد یہاں ہر روز دعائیں کرنے اور نذرانے پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، جبکہ سیاح اکثر یہاں پہ صبح جمع ہوتے ہیں تاکہ سورج سے اس جگہ کے منور ہونے کا نظارہ کر سکیں، جو کئی لوگوں کے لیے ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ رینیر کہتے ہیں کہ انکور ویٹ میں 4 بڑے راستے ہیں: مشرقی، مغربی، شمالی اور جنوبی۔ یہ سب مندر کے مرکز تک لے جاتے ہیں۔ تصویر میں نظر آنے والے دروازہ بایون مندر لے جانے والے مرکزی دروازوں میں سے ایک ہے۔ یہ بہت اثر انگیز جگہ ہے۔ یہاں تقدس اور اسرار کا احساس پایا جاتا ہے۔ کئی لوگ یہاں غور کرتے ہیں کس طرح جنگل انسان کی بنائی ہوئی چیز کو اپنے اندر سمو رہا ہے، اور برگد کے عظیم الحبسہ درخت کئی مندروں کو بیچ میں سے چیر رہے ہیں۔ بایون مندر کو دیکھ کے ہندو مت کی کئی دیومالائی کہانیاں یاد آ جاتی ہیں، جن میں ایک جنت کی طرح مقدس سفر بھی ہے۔ اینکور کمپلیکس میں 70 سے زیادہ مندر اور تقریباً 1000 عمارتیں ہیں، جہاں سیاحوں کے پاس یہاں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مہاتما بدھ کے بے تحاشا مجسمے بھی ہیں، جن میں بدھ کہانیاں بیان کرتی نقاشی موجود ہے۔ تاہم احترام کے پیش نظر کئی ہندی مجسمے اور آرٹ باقی رہنے دیے گئے ہیں۔ لیٹسٹ نیوز کے لیے، ایسے ہی کسی سٹوریز کے لیے اور ثقافتی ورثوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔